فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت عوام کو پریشان کرنے والے اور حکومت کی ساکھ کو داغدار کرنے کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت مناسب مشاورت کے بغیر فیصلے لینے والے عہدیداروں کو برداشت نہیں کرے گی۔ جاری ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعلیٰ نے محبوب نگر ضلع میں زرعی پمپ سیٹس کے حالیہ معائنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سکریٹریٹ میں حال ہی میں منعقدہ پرجا پالنا میں موصولہ درخواستوں کے جائزے کے دوران اس مسئلے پر توجہ دی۔ ریونت ریڈی نے میٹنگ کے دوران زرعی پمپ سیٹس کے سروے اور جاری کردہ احکامات کے بارے میں ٹرانسکو سی ایم ڈی رضوی سے پوچھ تاچھ کی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا متنازع سروے کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ میٹنگ میں موجود نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر توانائی بھٹی وکرمارکا نے بھی وزیر اعلیٰ کے سوالات کا جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پمپ سیٹس کے سروے کا معاملہ ان کے علم میں ابھی آیا تھا۔ تلنگانہ کانگریس مجوزہ پارلیمانی انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کے لیے جملہ 41 درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ صرف 7 درخواستیں کل ہی وصول ہوئی تھیں اور جملہ 34 درخواستیں اب اور وصول ہو گئی ہیں۔ درخواستیں داخل کرنے والوں میں ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا کی اہلیہ کھمم پارلیمنٹ حلقے سے درخواست داخل کی ہے، جبکہ سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ بھی پارلیمنٹ حلقے سے پارٹی ٹکٹ کے دعوے دار ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیگر درخواستوں میں محبوب آباد میں 9 حلقے سے اور 9، ناگر کرنول سے 8، ورنگل سے 6، بھونگیر سے 6، کھمم سے 2 اور نظام آباد سے 3 درخواستیں شامل ہیں۔ سابق چیف منسٹر و صدر BRS کے چندرشیکھر راؤ نے پارٹی کے بعض ارکان اسمبلی کی جانب سے ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارٹی کے تمام قائدین کو ہدایت دی کہ وہ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے سے قبل پارٹی کو واقف کروائیں کہ چندرشیکھر راؤ صحت یاب ہونے کے بعد اسمبلی پہنچ کر بحیثیت رکن اسمبلی حلف لیا تھا۔ بعد ازاں ان کی قیامگاہ واقع نندی نگر، بنجارہ ہلز وہ روانہ ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی قیامگاہ پہنچ کر پارٹی کے ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس بھی منعقد کیا تھا۔ انہوں نے ارکان اسمبلی کو ہدایت دی کہ وہ اس طرح چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کریں گے تو اس سے عوام میں ان کے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ انہیں اسمبلی کے حلقے کی ترقیاتی کاموں کے لیے ریاستی وزراء سے ملاقات کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار پر فائز ہونے کے بعد وہ BRS پارٹی کے ارکان کو عہدے پر رقمی لالچ دے کر کانگریس میں شامل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ انہیں ان سب چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ آئندہ چند ماہ میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں، ارکان اسمبلی کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ پنجاگٹا کے معطل شدہ انسپکٹر بی درگا راؤ جو مفرور بتائے گئے تھے، ہائی کورٹ سے قبل از وقت گرفتاری کی ضمانت کے لیے حاضر ہو گئے۔ یاد رہے کہ سابق رکن بودھن شکیل کے فرزند عامر جو پرجا بھون کے پاس ٹکر مار کر فرار ہوئے تھے، اس کیس میں بی درگا راؤ کو ملازمت سے معطل کیا گیا تھا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے نامپلی کورٹ کا فیصلہ پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق عمران الحق کو نامپلی کورٹ نے بیوی کو جہیز کے لیے قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا کا حکم دیا تھا، جس کے بعد تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی اس پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ شہر کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے ذریعے گرما کی امکانی آمد کی نشانیاں دیکھی جا رہی۔ موسم سرما کے اختتامی مراحل میں کئی علاقوں میں اعظم ترین درجہ حرارت 34 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جو موسم گرما کی آمد کا اشارہ ہے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں رات میں درجہ حرارت میں کمی اور دن میں اضافہ دیکھا جا رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے ایسے علاقوں کی فہرست جاری کی ہے جہاں رات
میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا گیا اور درجہ حرارت 34 ڈگری دن میں ریکارڈ کیا گیا۔ مشیرآباد میں 34.9 ڈگری، گولکنڈہ میں 34، خیرآباد میں 35.1، آصف نگر میں 34.6، شیخ پیٹ میں 24.8، مونڈا مارکیٹ میں 34.5، چار مینار میں 34.7 اور امیر پیٹ میں 35 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فروری سے موسم گرما کا عملاً آغاز ہوگا اور مارچ تک درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ گزشتہ چند دنوں سے شہر کے کئی علاقوں میں اقل ترین درجہ حرارت 17 تا 19 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ موسم سرما میں رات کے وقت درجہ حرارت 13 تا 14 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شعراء، فلمی شخصیتوں اور فنکاروں کو ایوارڈز پیش کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈز انجہانی لوک گلوکار غدر کے نام سے موسوم رہیں گے۔ غدر کے یوم پیدائش تقاریب کو مخاطب کرتے ہوئے چیف منسٹر تلنگانہ نے غربا کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے گلوکار غدر کی خدمات کی ستائش کی تھی اور کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے تعلق سے بھی غدر کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غدر کے احترام میں حکومت اعزازات پیش کرے گی جو کہ شعراء، فلمی شخصیتوں اور فنکاروں کو دیے جائیں گے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ غدر ایک انقلابی شاعر تھے جن کا 77 سال کی عمر میں گزشتہ سال ماہ اگست میں دیہانت ہو گیا، جنہوں نے غربا اور کمزور افراد کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد میں پوجا پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ مسجد کمیٹی نے مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی۔ مسجد تہہ خانے کو ویاس تہہ خانے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسجد کمیٹی نے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جہاں عدالت عظمیٰ نے درخواست کی سماعت سے انکار کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو ہائی کورٹ جانے کی ہدایت دی۔ تاہم ہائی کورٹ نے پوجا پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ گویا مسلمان ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نقص امن کا باعث بننے والے تھے۔ وارانسی کی ایک عدالت نے مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت دی تھی، جس کے فوری بعد اندرون 6 گھنٹے تہہ خانے کے اندر پوجا شروع کر دی گئی تھی۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سمیت دیگر رہنماؤں نے جمعے کو الزام لگایا کہ چندی گڑھ کے میئر کے انتخابات میں دھاندلی کی وجہ سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف احتجاج سے پہلے دہلی پولیس اس کے اراکین اسمبلی کونسلروں اور پارٹی کارکنوں کو حراست میں لے رہی۔ کیجریوال نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں لکھا، آپ کے منتخب اراکین اسمبلی کونسلروں اور کارکنوں کو پوری دہلی میں حراست میں لیا جا رہا، جو پارٹی دفتر آ رہے تھے یا کیا ہو رہا؟ بی جے پی اس جانب توجہ دے اور بی جے پی پر جمہوری اختلاف کو دبانے کا الزام لگاتے ہوئے آپ کے لیڈر سوربھ بھردواج نے سوال کیا کہ کیا اب ملک میں ایمرجنسی ہے اور ہم پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشنن نے سپہر جھارکھنڈ مکتی مورچہ اتحاد قانون ساز پارٹی کے لیڈر چمپئی سورین کو وزیر اعلیٰ کے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ چمپئی سورین نے گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں جھارکھنڈ کے 12ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ وزیر کے طور پر عہدے اور رازداری کا حلف لیا اور سورین کے علاوہ صرف 2 MLA نے وزیر کے طور پر حلف لیا ہے۔ کرناٹک کے شمال کنڑ ضلع میں منکی فیور کے کم سے کم 21 معاملے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے 8 لوگوں کو علاج کی غرض سے اسپتال میں داخل کرایا گیا، جبکہ 13 کا علاج گھر پر ہی کیا جا رہا۔ یہ اطلاع شمالی کنڑ ضلع کے حکام نے دی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس بخار کو پھیلنے سے روکنے کے لیے لوگوں کو احتیاط برتنے کے لیے کہا جا رہا اور اس تعلق سے ان میں بیداری بھی لائی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ اس بیماری کا نام کیاسانور فارسٹ ڈیزیز KFD ہے اور اسے عام طور پر منکی فیور کہا جاتا ہے۔ یہ جنوبی ہندوستان میں پایا جانے والا ایک موسمی بخار ہے جو دماغی عضلات کو متاثر کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جنگلات اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو اس وائرل فیور کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس بخار کے وائرس زیادہ تر جنگلاتی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔
मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखने की झूठी इतला से सनसनी फैल गई। पुलिस ने फौरी चौकसी इख्तियार करते हुए कई मुकामात पर तलाशी ली और इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की सुबह ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को किसी अजनबी ने फ़ोन किया और बताया कि मुंबई में 6 मुकामात पर बम रखे गए हैं, जिसके साथ ही पुलिस क्राइम ब्रांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड के ओहदेदार मुतहरिक हो गए और बड़े पैमाने पर तलाशी ली, लेकिन कहीं से भी कोई काबिल एतराज़ शय दस्तयाब नहीं हुई, जिस पर उन्होंने राहत की सांस ली। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी और फोन करने वाले की तलाश की जा रही। मालूम हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन के व्हाट्सएप नंबर पर यह फोन किया गया था। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया कि मुमलिकत के बेशतर हिस्सों में मौसम की खराब सूरत-ए-हाल बरकरार रहने की तवक्को है। बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के बाज़ इलाक़ों में बर्फ़बारी और दर्जे हरारत मुंजमद होने की पेशगोई की गई है। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक जिद्दा, मक्का मुकर्रमा, ताइफ और मदीना मुनव्वरा सर्द हवाओं की लपेट में हैं। ऐसे में अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा गया है। इसके अलावा सऊदी महकमे मौसमियात के जारी बयान में मज़ीद कहा गया है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाक़ों में मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि गर्द आलूद तेज़ हवाओं और बर्फ़बारी का भी इम्कान है। तबूक, असीर और अलबाहा में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।